محدث جلیل مفسر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے چند جوابات دیے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل کیوں نہیں فرمایا۔ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے اللہ نے پوری توریت کو ایک ساتھ ان کے اوپر نازل فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ نے ایک ساتھ آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ اگر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر قرآن کو نازل فرما دیتے تو آپ کو اس کو پڑھنا اور اس کو محفوظ کرنا یہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا، اس لیے اللہ نے آہستہ آہستہ اپنے پیغمبر پر قرآن کو نازل فرمایا۔ دوسری حکمت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اگر قرآن کے تمام احکام کو اللہ ایک ساتھ نازل کر دیتا تو پھر تمام احکام پر ایک ساتھ عمل کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں آہستہ آہستہ اتارا اور قرآن میں آہستہ آہستہ احکام بیان فرمائے تاکہ ایک آدمی کو پہلے نماز کا حکم دیا جائے، جب وہ نماز پر پابند ہو جائے تو پھر اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا جائے، جب وہ زکوٰۃ کا پابند ہو جائے پھر اس کو روزے کا حکم دیا جائے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اگر ایک ساتھ اللہ قرآن کو اتار دیتا تو ایک ہی وقت میں تمام احکام پر عمل کرنا انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تیسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر آئے دن قوم کی طرف سے بڑی بڑی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کرتی تھی۔ خود حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخذت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یؤذى احد، کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور توحید کا اقرار، رسالت کے اقرار کے لیے جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ تو چونکہ قوم کی طرف سے ہر آئے دن آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کرتی تھی اور آپ کو نبی اللہ نے بنایا تھا اور اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر آپ چون و چرا نہیں کر سکتے تھے، آپ کسی واقعے کو بیان نہیں کر سکتے تھے اور اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کسی سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ جب قوم کی طرف سے مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں آپ کو پہنچتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا اس اذیت کو، اس تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنتا تھا، کیونکہ جب کسی بھی طرح کی تکلیف آپ کو پہنچتی تو آپ انتظار کیا کرتے تھے کہ اب اس کا کیا حل نکالا جائے، اور اس حل کو وہ حل نکالا جاتا تھا جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے۔ تو جبرائیل کا بار بار آنا یہ آپ کے لیے انتہائی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جو سید الملائکہ ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تم ذرا جلدی جلدی آیا کرو اور تم ذرا زیادہ آیا کرو، تم بہت دنوں کے بعد میں آتے ہو اور کافی دیر سے آتے ہو تو میرا جی نہیں لگتا ہے، تمہارا جلدی جلدی آنا میرے لیے سکون کا سبب بنے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرشتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں اتر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعے کے اندر جواب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو تقریباً 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، 15 دن تک آپ تشریف نہیں لائے۔ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کافی دن ہو گئے تم تشریف نہیں لائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آیت نازل فرماؤ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ یا رسول اللہ آئندہ مستقبل میں کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو کہو آخر میں کہ میں کل یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل میں یہ کام کر لوں گا۔ تو چونکہ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا یہ آپ کے لیے تقویت قلب کا سبب بنتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ میں پورے قرآن کو نازل نہیں فرمایا۔ اور ایک حکمت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے،
اور وہ واقعات پر مشتمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی سوال کا جواب دینا اسی وقت مناسب ہے جب وہ سوال کیا جائے۔ جب سوال ہی نہ کیا جائے تو کسی بھی بات کا اپنی طرف سے جواب دینا یہ موقع محل کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور عقلاً اور شرعاً بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر کے آپ دیکھیے، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے اشہر حرم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن الروح، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألون کہ یہ کفار مکہ آپ سے فلاں چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فلاں واقعے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فلاں حکم کو یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو اس وجہ سے ایک ساتھ نہیں اتارا تاکہ جب یہ لوگ سوال کریں اسی وقت ان کے سوال کا جواب دیا جا سکے۔ ان چند حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توریت اور زبور اور انجیل کی طرح ایک ساتھ قرآن کو نہیں اتارا، بلکہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے آہستہ آہستہ بتدریج آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن